أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ فضائل اعمال کے سلسلے میں تمسک بالکتاب و سنہ یعنی کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے، عمل کرنے، شرک و بدعات سے بچنے پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ آج اسی سلسلے کی ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کی بڑی فضیلت ہے اور انسان کے لیے، مومن کے لیے بڑی کامیابی ہے، آج وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ فتنے کے دور میں جہاں لوگ کتاب و سنت پر عمل نہ کرتے ہوں، دنیا کی ساری چیزیں پر، خوشی غمی، شادی بیواہ، یہود و نصارہ کے طریقے پر، غیروں کے طریقے پر، عقائد اور اعمال، کسی پیر مرشد یا کسی رہنما پیشوا کو اس کے تعلیمات و ہدایت کی طرف کتاب و سنت کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ ایسے پرفتن دور میں جبکہ کتاب و سنت کا نام لیا جائے، بڑی دھوم دھام سے عید میلاد منائی جائے، بڑے دھوم دھام کے ساتھ قرآن خوانی کی جائے اور بڑے ہی ٹیپ ٹاپ دھوم دھام کے ساتھ عید میلاد منائی جائے، لیکن جو عمل کی باری آئے تو معلوم پڑتا ہے کسی اور کے لیے، عمل کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ غیروں کے طور طریقے اور خواہشات اور نفس پرستی آج غالب ہے۔ ایسے پرفتن دور میں کتاب و سنت پر خود آدمی عمل کرے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے بلائے، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے نہایت اہم فریضہ ہے۔ تو آج اس سلسلے میں ہم تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کریں گے اور ایک بڑی طویل حدیث ہے اور بڑی معلومات افزا ہے، اسی حدیث کا ترجمہ اور معمولی سے تشریح آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ حدیث صحیح مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، احمد،
ہر ایک میں حدیث موجود ہے، لیکن کہیں مختصر ہے اور کہیں مطول ہے۔ ہم صحیح مسلم میں جو تفصیل کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے، بہت ساری معلومات اس حدیث میں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، اپنے قوم اور قبیلے کے سردار تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سردار تھے، یہ سب کے زعیم اور لیڈر تھے۔ یہ کہا جاتا ہے، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں جو کمرہ تھا وہیں بیٹھے آپ لوگوں کو درس دے رہے تھے، لوگوں کو دین سکھلا رہے تھے، سارے لوگ اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے کھجور کی چٹائی یا کچھ کپڑے وغیرہ بچھا دیا گیا، اسی میں بیٹھے تھے۔ اسی درمیان حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پڑے۔ دروازہ کھلا تھا، دیکھا کہ دروازے کے قریب سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری جگہ فل ہے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ دروازہ کھولنے بند کرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، وہی جگہ خالی تھی، وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اپنا چادر مبارک لیا اور پکڑا دیا، یہ جریر اس کو لو، اس پر بیٹھ جاؤ، بچھا لو، اس کو بچھا کے بیٹھ گئے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک بڑی بہترین تعلیم دی۔ ہم نے اس ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا سردار، کسی قوم اور قبیلے کا زعیم، ان کا رہنما، ان کا سردار بڑا آئے تو اس کی عزت بھی اس کی شایان شان کرنی چاہیے۔ انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کے منزل اور مرتبے کے اعتبار سے رکھا کرو، اس کی ویسے ہی ضیافت، ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا کرو۔ جریر بن عبداللہ البجلی حسن میں مشہور ہیں، کہا جاتا ہے اس امت کے یہ یوسف تھے، حسن یوسف ان کو حاصل تھا، بڑے حسین و جمیل تھے۔ یہی جریر بن عبداللہ حدیث نقل کرتے ہیں، کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار، ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس دن کے ابتدائی حصے میں، یعنی پہلا پہر۔ آپ یہ سمجھیں، آج کی اصطلاح میں 8-9 سے لے کر کے 10-11 تک جو ہوتا ہے یہ پہلا پہر، پہلا پہر، دو پہر، سہ پہر، یہ ہوتا ہے۔ یہ 4 اوقات دن کے متعین کیے گئے۔ پہلے پہر میں دن کے اولے حصے میں، ابتدائی حصے میں بیٹھے تھے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس جو ہوتی تھی الحمدللہ، وہ ہنسنے کی، کھانے کی، پینے کی تو نہیں ہوتی تھی، وہ سیکھنے کی، سکھانے کی، تعلیم کی، تربیت کی ہوتی تھی۔ ہم لوگ بیٹھے تھے، کہتے اچانک فجاء قوم عرات مجتاب النمار والعبا متقلدی السیوف سیوف، ہم لوگ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد آ گیا، لوگ مسجد میں تھے، ایک وفد آ گیا۔ وفد آیا کیسے؟ قوم عرات، کسی کے پاس کرتا پاجامہ، شلوار قمیص، کندورہ نہیں تھا، ننگے پیر تھے، ننگے بدن۔ ننگے بدن کا مطلب یہ کوئی سلا ہوا کپڑا اس طرح سے ان کو نصیب نہیں تھا، بس مجتاب النمار، چادر میں
چادر اوڑھ کر کے اپنے آپ کو، اپنے صدر کو چھپا رکھا تھا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کے لغزشوں کو دور بخشے۔ آج ہم لوگ کتنی نعمتوں میں ہیں، کتنے جوڑے کپڑے ہوتے ہیں۔ آج گھر کے ہر فرد کے لیے پوری ایک الماری ہونی چاہیے کپڑے کی، ایک الماری جوتے کی ہونی چاہیے۔ سوچو صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ قوم عراة، بالکل ننگے بدن، صرف اپنا سطر چھپانے کے لیے ابا، چادر یا کوئی اوپر سے اور شال وغیرہ لپیٹ رکھے تھے، بس ننگے بدن تھے، بدن پر بھی کپڑا نہیں اور پیر میں بھی جوتا نہیں، ننگے پیر، لیکن سطر ڈھانپ رکھا تھا چادر لے کر کے۔ کسی کا اور سردی وغیرہ میں اوڑھنے کے لیے کمبل وغیرہ ہوتے ہیں، ابا ہوتے، اس کو لپیٹ رکھا تھا۔ متقلد السیوف، اور ہر ایک اپنے گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے تھا۔ عامتہم من مضر، اور یہ پورے کے پورے جو تھے جتنے آئے تھے یہ سب قبیلے مضر سے تعلق رکھتے تھے۔ بڑا مشہور قبیلہ تھا مضر، یہ مدینے اور نجد کے بیچ میں، نجد کے علاقہ، قبیلے مضر سے۔ اکثر دیکھنے سے اندازہ لگا کہ ان میں تو اکثر لوگ، سب تو نہیں لیکن اکثر لوگ کہاں کے ہیں؟ قبیلے مضر کے ہیں۔ کہتے ہیں بعد میں پتا چلا بل کلہم من مضر، پورے کے پورے قبیلے مضر ہی کے تھے۔ کہتے ہیں جب آئے تو ان کی یہ حیت، کسی ایک کے پاس کپڑا نہیں تھا تن ڈھانپنے کا، اور نہ جوتا چپل تھا، ننگے پیر، ننگے بدن، صرف سطر چھپانے کے لیے چادر اور کمبل لپیٹ رکھے تھے۔ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِمَا رَأَى مَا بِهِم مِّنَ الْفَاقَةِ۔ ہم لوگ تو دیکھتے رہے، لیکن ان کی اس غربت، اس پریشانی، فقر و محتاجگی کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول برداشت نہ کر سکے۔ آپ بہت رحیم و کریم تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ تھے۔ اللہ کے رسول جریر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا چہرہ بالکل بدل گیا، چمکتا ہوا چہرہ، افسوس، صدمہ، رقت، ایسی تعریفی کہ آپ کے چہرے ہی کی کیفیت بدل گئی۔ اتنے غمزدہ ہوئے، اتنے زیادہ ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے آپ متاثر ہوئے۔ فوری طور پر ظہر کا وقت ہونے کو ہوا تو، بلکہ اس سے پہلے جب آپ نے ان کی حالت دیکھی تو فوراً اللہ کے رسول مجلس چھوڑ کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ ان کے اس فقر، محتاجگی، پریشانی کہ جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں یہ سفر وقت والے کتنے کب کے بھوکے پیاسے ہوں، کہاں کیا کھائے ہوں گے بیچارے، کیا پی ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فوراً اپنے گھر میں گئے۔ فدخل، آپ گھر میں گئے۔ جانے کا مقصد یہی رہا کہ گھر میں اگر کچھ کھانے کا، کھجور، دودھ، کچھ اناج غلہ، کوئی چیز کھانے پینے کی ہوگی تو لا کے ان کو پیش کر دوں گا۔
سب سے قریب گھر مسجد سے آپ ہی کا تھا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ بہت پریشان، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، صبر نہ کر سکے، فوراً گھر گئے اور بیچارے ویسے انتظار کر رہے بیٹھے، یہاں تک کہ ثم خرج، اللہ کے رسول نکلے تو بالکل خالی ہاتھ نکلے۔ آپ کے کسی گھر میں اتنا کھجور یا اتنے کھانے پینے کے سامان نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام لا کر کے ان کو دیں۔ اللہ کے رسول کی پریشانی اور بڑھی، بڑے امید میں گھر کی طرف گئے، کہتے ہیں آئے، جب آپ خالی ہاتھ آئے کچھ نہ ملا تو فأمر بلالا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بلال کو بلایا، بلال اذان دو، اذان دی گئی، اور بعض روایتوں میں وضاحت ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہو گیا تھا، اذان ظہر دی، فاذن، حضرت بلال نے اذان دی۔ اذان سننے کے بعد جو لوگ مسجد میں نہیں تھے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آگے، اچھی خاصی تعداد صحابہ کرام کی مسجد میں اکٹھا ہو گئی۔ جب اکٹھا ہو گئے تو آپ نے فرمایا بلال اقامت کہو۔ وہ بیچارے ویسے بھوکے پیاسے، کسی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ کہے اللہ کے رسول آپ کے گھر میں تو میں جاتا ہوں اپنے گھر سے لاتا ہوں۔ ایک دو آدمی دن پورا وفد تھا، کثیر مقدار میں چاہیے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ہم کو حکم ہوا، میں نے فوراً اقامت شروع کہہ دی، اقامت کہہ دی، میں نے اقامت کہی، سمبندی ہوئی، اور نبی علیہ السلام فصلی، لوگوں کو نماز پڑھا دی، جماعت ختم ہوئی، ثم خطبہ، تو لوگوں کے سنت وغیرہ پڑھنے کے پہلے پہلے آپ کھڑے ہو گئے۔ خطبہ، آپ نے خطبہ دیا، لیکن یہ خطبہ جس کو ہم لوگ عید اور جمعہ خطبہ کہتے وہ نہیں تھا، خطاب، خطبہ سے مراد خطاب، یعنی آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت، صدقہ خیرات پر ابھارنے اور آمادہ کرنے کے لیے آپ نے بڑا واضح و نصیحت کیا، اور آپ نے پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ آیت پڑھی، اس آیت کو آپ نے نصیحت کے لیے، واعظ کا جو موضوع آپ نے اختیار کیا خطاب کا، اس آیت کو، یا سورۃ النساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کا انداز ذرا دیکھیں، خطاب، وہ جو بیچارے بھوکے پیاسے، ننگے بدن، ننگے پیر آ کے کھڑے تھے، پتہ نہیں کب کے کھائے پیے تھے، کتنے دن کے بھوکے کیسے تھے، محبت میں آئے تھے، ایمان کا اظہار کیا۔ اللہ رسول نے ان آیت کو پڑھ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ پوری انسانیت ایک ماں باپ کے سگے بھائی بہن کے مانند ہے، من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء،
فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ آپ نے صلہ رحمی، تقوی اللہ، اخوت کی طرف آپ نے اشارہ کیا تاکہ لوگ ان کو اپنا بھائی سمجھیں، اور بھائی سمجھنے کی بنا پر ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنے اور ان کے تعاون کا جذبہ دل میں پیدا ہو۔ ایک تو یہ پڑھی، پھر سورۃ الحشر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولتنظر نفس، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی، ولتنظر نفس، اور تم میں سے ہر انسان دیکھے کہ کل قیامت کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کرایا ہے۔ یہ بہت بڑا اشارہ تھا کہ صدقہ کرو، اپنے ان بھائیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو، تاکہ قیامت کے دن تمہیں یہ تمہارا صدقہ خیرات بچائے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، عذاب نار سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ آیتیں پڑھی تو تصدق رجل من دینارہ، تو ہر آدمی جو صاحب استطاعت وہاں تھے اپنے استطاعت کے مطابق صدقہ دیا۔ کسی کے پاس دینار تھا تو دینار دیا، من درہم ہی، کسی کے پاس درہم تھا تو درہم دیا۔ یہ دو سکے تھے، دینار سونے کا سکہ اور درہم چاندی کا۔ یہاں تک کہ من ثوبہ ہی، کچھ لوگوں نے اپنے کپڑے کا صدقہ کیا، کپڑا دیا، چونکہ جسے کھانے بھوکے تو ویسے بلا کپڑے کے تھے۔ آدمی کب تک کمبل ہو کے زندگی گزارے گا، ذرا سوچے۔ سطر ڈھانپنے کے لیے، پردہ پوشی کے لیے بیٹھے تب، چلے تب، ایک چادر میں لپیٹ کر کے کتنی مشقت، پتہ نہیں کب سے بیچارے ہفتوں بھر سفر کرتے ہوئے پہنچے کیسے تھے، اور کس قدر غربت اور کپڑے کی تنگی تھی۔ اس لیے من ثوبہ، بعض صحابہ کرام نے اپنے کپڑے دے دیے، ان کو کپڑا بھی صدقہ کر دیا۔ من شاء بر ہی، کسی نے فوراً تھا قریب میں لا کر کے گندم دے دیا، کسی نے کھجور دے دیا۔ اللہ کے رسول سب کو دیکھ رہے تھے، ابھی اللہ کے رسول گئے نہیں وہاں، دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی اتنا نہیں آیا تھے جتنے میں ان کا کام پورا ہو، ان کی غربت دور ہو۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی محبت اخلاق۔ تو اس لیے پھر آپ نے لوگوں کو خطاب بند نہیں کیا۔ جب درہم، دینار، کپڑا، گندم اور کھجور، 5 قسم کی چیزیں آ گئیں، لیکن ابھی جتنی کی ضرورت تھی ان کو اتنا نہیں تھا۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر صدقہ کرو، صدقہ کرو، ولو بشق تمرہ، لوگوں صدقہ کرو، سب لوگ دو۔ اگر کسی کے پاس آدھا کھجور ہے تو آدھا ہی کھجور ان کو دے۔ کیوں؟ 10 آدمی آدھا آدھا کھجور لائیں، جب بھی تو 5 کھجور بن جاتا ہے نا۔ یعنی اس قدر صدقے کی آپ نے ترغیب دلائی۔ یہاں تک کہ جب آپ نے اس طرح سے کہا تو ایک انصاری صحابی، اللہ اکبر، انصاری صحابہ کا یہی مقام ہے، قربانی ان کی ذرا دیکھیں۔ فجاء رجل من الانصار، ہم لوگ دیکھ رہے تھے نبی علیہ السلام باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں،
اعلان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، اور وہ بشارہ لے کر کے آیا، ایک تھیلی لایا، تھیلی جیسے آج کل بٹوا ہوتا ہے نا تھوڑا سا بڑا، بٹ تھیلی لایا، جیسے موبائل وغیرہ کی تھیلی کہتے، تھیلی، اور وہ تھے درہم اور دینار کے تھے، کیش تھا اس میں، اور وہ بیچارہ وہ تھیلی بھی ایسے ہی لے کر کے آیا، لینا ہے اللہ رسول قبول کر لے اس کو، کہتے ہیں کادت تاجزو، کادت کفو تاجزو عنہا، کہتے ہیں ہتھیلی اس کی جواب دے چکی تھی، لایا اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سب سے بڑا صدقہ یہ لے کے آئے کون؟ انصار۔ پہلے اللہ رسول اپنے گھر گئے، کچھ نہیں ملا، پھر وہاں جو لوگ تھے جن کے پاس، انہوں نے دے دیا، کسی نے اپنا کپڑا دے دیا، کسی نے درہم دے دیا، کسی نے دینار دے دیا، کسی نے کھجور لا کے دے دیا، کسی نے گندم لا کے دے دیا۔ یہ آیا تو الحمدللہ ایک اچھا خاصا خزانہ لے کے آیا اور اللہ کے رسول کو دے دیا، اللہ کے رسول لے گئے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل کرے، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ اکبر۔ جب وہ لے کر کے آیا، اللہ کے رسول کے سامنے پکڑا دیا، کہتے ہیں اتنے میں کیا پوچھنا، ثم تتابع الناس، اس کا صدقہ دیکھنے کے بعد اللہ رسول نے جو حوصلہ افزائی کی تو سب کو جوش آ گیا، سب کو جوش آ گیا۔ کہتے ہیں ثم تتابع الناس، پھر لوگ ٹوٹ پڑے، ہر آدمی گیا، ارے یار کچھ نہ کچھ تو گھر میں ہی جاتا ہے، ہر آدمی گیا، جس کے گھر میں جو ملا، کھجور تھا کھجور لایا، درہم دینار تھا وہ لے کے آیا، اناج اور غلہ ہے وہ لے کے آیا، کسی کے پاس کپڑے تھے کپڑا لے کر کے آیا، اور لا کر کے جو کھانے پینے کا سامان یا کیسا تھا وہ ایک جگہ ڈھیر لگایا تھا اور کپڑے کا ڈھیر الگ ہوتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں حتی رأینا قومین، ہم لوگوں نے دیکھا کہ دو ڈھیر لگ گئے، ایک کھانے پینے اور دوسرے لباس، وہاں ڈھیر لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب دو ڈھیر لگ گئے، اب اللہ کے رسول نے اپنا خطاب بند کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لوگو تم کو اپنی جان کی اتنی فکر نہیں جتنا اللہ کے نبی کو تمہارے جان کی فکر ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی حالت فقر و فاقہ محتاجی کی دیکھ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا دکھ ہوا اور جس قدر آپ متاثر ہوئے، غمگین پریشان، چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، لیکن جب یہ دو ڈھیر آپ نے دیکھا، کھانے پینے کے سامان کا ایک ڈھیر اور دوسرا ڈھیر، اللہ تعالیٰ پریشانی اس طرح سے دور کرتے ہیں۔ دونوں ڈھیر جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہا مذہبہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب دو ڈھیر لگ گئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ یہ چیزیں دیکھ کر کے اتنا
چمک اٹھا کہ معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر سونے کا کلر کر دیا گیا ہے، چمک رہا، رونق آ گئی، ہمارے خوشی کے کہ سارے لوگوں نے اس طرح سے تعاون کیا۔ بہت بڑا مسئلہ تھا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے اور آپ لوگوں کو جو ہم بتانا چاہتے تھے کہ شرک، بدعات، ضلالت و گمراہی جب عام ہو اور کتاب و سنت پر عمل ترک کر دیں، کوئی تعلق کتاب و سنت سے باقی نہ رہے، یہود و نصارہ، غیر مسلمین، ہندو، بدھسٹ، طرح طرح کے مشکلات، طرح طرح کی ضلالت اور گمراہی میں اسلام کا نام باقی اور اسلام پر عمل ہم نہ کریں، ایسے موقع پر جہاں ایسا فتنہ ہو، کتاب و سنت پر عمل کرنا اور ہمت کرنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر خطاب کیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیا، فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اسلام کے اندر جو سنت حسنہ جاری کرتا ہے، سنت حسنہ، پتہ چل لفظ ہی ہے سنت، بدعت حسنہ نہیں ہے، سنت حسنہ۔ من سن سنتا حسنتا، جس نے کوئی سنت کو رائج کیا، سنت حسنہ کو رائج کیا، فلہ اجرھا، تو اس کو اس سنت کے زندہ کرنے کا، عام کرنے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس کے سمجھانے، اس کے دعوت دینے اور نبی کی سنت اور سنت حسنہ جو لوگوں کو پیش کیا، اب جتنا لوگ اس کو قبول کر کے عمل کریں گے تو عمل کرنا، جو لوگ جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو عمل کرنے کا جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے اور رائج کرنے والے کو بھی اجر و ثواب برابر اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا اجر و ثواب اگر آپ نے ایک سنت زندہ کر دیا، اللہ کا ایک حکم، نبی کی ایک سنت، کتاب اللہ کی ایک آیت، نبی کی ایک حدیث، جب سارے معاشرے میں شرک، بدعت، ضلالت، گمراہی عام ہو، صرف محبت کے لیے نبی کے نام پر انگوٹھا چوم لینا اور برکت کے لیے قرآن پڑھ لینا اور پڑھ کر کے غیروں کو بخش دینا، اس کے علاوہ کوئی سروکار نہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی سروکار نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں۔ اگر آپ نے عمل کیا اور غیروں کو دعوت دیا عمل کرنے کی، بھئی یہ ہے نبی کا فرمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، تو اگر آپ نے ایک کو بتایا، اب قیامت تک جتنی لوگ اس سنت جو سنت ختم ہو گئی تھی، مر گئی تھی، آپ نے جو اپنے عمل کے ذریعے زندہ کیا اور دعوت کے ذریعے، تو جتنے لوگ قیامت تک عمل کریں گے، عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب مردہ سنت کو زندہ کرنے والے کو بھی ملے گا۔ من غیر ان ينقص من اجورهم،
اور ایسا نہیں کہ ہاں لوگوں کے اجر سے تھوڑا تھوڑا گھٹا کر کے پھر سنت کو زندہ کرنے والے کو دے، نہیں، پورا پورا ان کو دے گا، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو سب کے برابر دے گا جس نے سنت کو رائج کیا۔ آج دوستو بہت ہی ضرورت ہے، تمسک بالکتاب و سنت کی دعوت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو ہدایت دیا تو غیروں کی ہم فکر کریں، اور ثواب کتنا؟ ایک آدمی اگر سدھر گیا تو جتنا وہ عمل کرے گا اس کو اس کے عمل کا جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح سے اللہ رسول نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے کوئی بری سنت رائج کیا، گناہ کا، نافرمانی کا، بد اخلاقی کا، جس نے کوئی سنت یا طریقہ رائج کیا، پیارے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو جتنا گناہ کسی نے کوئی برائی موجود نہیں تھی معاشرے میں، آپ نے اس برائی کو شروع کیا، آپ کو دیکھ کر کے، آپ کے کہنے پر، آپ کی صحبت سے، آپ سے متاثر ہو کر کے جتنے لوگ وہ برائی کریں گے، جتنا گناہ برائی کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی آپ جس نے ایجاد کیا ہے اس کو بھی ملے گا، اور کسی کا گناہ اللہ تعالیٰ گھٹائیں گے نہیں۔ دوستو یہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھا کہ ہماری توجہ عمل کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت پر، عمل کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی دعوت پر ہونا چاہیے، اور اس میں غیروں کو بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ۔ اگر آپ کی دعوت سے 50 آدمی کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں تو آپ تو عمل کر ہی رہے ہیں، آپ کو تو پورا پورا ثواب، 50 جتنا عمل اجر و ثواب پائیں گے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے عمل کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے ان کو سکھایا، اللہ تعالیٰ ان کے برا جتنے لوگ عمل کریں گے اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو بھی دیتا رہے گا، پتہ نہیں کتنا بڑا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اجر و ثواب حاصل کرنے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب و سنت کی دعوت دیں، تمسک بالکتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں، رہنمائی کریں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی دے دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے برائی ایجاد کرنے سے بچیں آپ، برائی ایجاد کرنے سے بچیں آپ۔ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے برادری میں کوئی ایسی برائی ہو رہی ہے، اور برائی نہیں تھی لیکن آپ کہیں سے اس برائی کو دیکھا، آپ نے برائی پر عمل کیا، اب آپ آ گئے اپنے محلے میں، آپ کو دیکھ کر کے جتنے لوگ برائی کریں گے، یا آپ چاہتے ہیں کہ عام ہو، آپ جتنے لوگوں میں پھیلائیں گے، جتنا گناہ سب کو ملے گا اتنا ہی گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اپنے گناہوں کو بوجھ اٹھانا پڑے گا اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ دوستو اس سلسلے میں کچھ مزید باتیں رہ گئی ہیں، کچھ اور فضائل ہیں، انشاءاللہ ایک اور پروگرام اسی پر ہم رکھیں گے اور کچھ اور حدیثیں آپ کے سامنے لائیں گے تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر تمسک بالکتاب، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ
ثبات قدمی کے ساتھ ساتھ استقامت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی دعوت دینے کی بھی اللہ توفیق دے، تاکہ زیادہ زیادہ کتاب و سنت پھیلے، اللہ کا دین غالب آئے، نبی کی سنت بدعات پر غالب آئے، لائی ہوئی شریعت یعنی شریعت اسلامیہ باپ دادا کے رسم و رواج اور غیروں کے طور طریقے پر غالب آئے، اور اللہ تعالیٰ ثواب کا مستحق ہم سب کو بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔